رہے ہیں حسین، ذوف سے لڑ کھڑا رہے ہیں حسین، زخم پر زخم کھا رہے ہیں حسین، زخم پر زخم کھا رہے ہیں حسین، اپنے خون میں نہا رہے ہیں حسین، علی اکبر کو دیکھ کے رن کی رضا، صبر کی حد دکھا رہے ہیں حسین، مڑ کے دیکھو تو اے علی اکبر، مڑ کے دیکھو تو اے علی اکبر، پیچھے پیچھے خدا رہے ہیں حسین، کیا قیامت ہے اے مسلمانوں، کیا قیامت ہے اے مسلمانوں، پیاس دنیا سے جا رہے ہیں حسین، ذوف سے لڑ کھڑا رہے ہیں حسین۔ شے کے کاندھے پر جو دیکھا علی اکبر کو نڈھال، ہاتھ پھیلا کے چلائی کہ ہے میرے لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے قصال، راس آیا نہ میرے بچے کو ٹھر، راس آیا نہ میرے بچے کو ٹھر، راس آیا نہ میرے بچے کو ٹھر، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے، سن کے مادر کی صدا کھول دیے دید نام، ہاتھ اٹھا کر کہا رونا میرے سر کی قسم، پاس آ کر ہمیں
چھاتی سے لگا لو الزام، رن سے آئے تمہاری رن سے آئے پھر یہ گھر شاہ کے اقبال سے دیکھا ہم نے، پر تمہیں آ کے جوال سے دیکھا، پر تمہیں آ کے بال کیوں بکھرے ہیں، کیوں پھینک دیے سر پہ سردا، نیل کیوں سینے پہ ہے، کیوں ہے گریبان پھٹا، خاک کیوں منہ پا ملی ہو یہ پسر تم بافدا، شاہ دنیا میں ظلم، شاہ دنیا میں لٹ گئی یہ ناس قلموں سے، نکالو اماں میں تو جیتا ہوں کلیجے کو سنبھالو، میں تو جیتا ہوں کلیجے کو سنبھالو، میں تو جیتا ہوں بانو صدمے سے نہ مر جائے ڈر ہے بیٹا، سب تیرے دل کی میرے دل کو خبر ہے بیٹا، ہائے سینہ یہ تیرا خون میں تر ہے بیٹا، پھر یہ کیا ہے جو نہیں زخم جگر ہے بیٹا، پھر یہ کیا ہے جو سناتا ہے جگر جان چلی جاتی ہے، اس لہو سے تو میرے دکھ کی بات ہے، اس لہو سے تو میرے دکھ کی بات ہے، آرزو ہے کہ پھلے پھول میرا نخل مراد، تم دلہن بیاہ کھلاؤ میرا گھر ہو آباد، دیکھ لو آنکھوں سے اپنی میں تمہاری اولاد، پھر میں دنیا سے جو گزروں، پھر میں دنیا سے دادی کہلاؤں گے رتبہ میرا برتہ ہوگا، تیرا بازن بھی ہم جگلے بے مروگا، تیرا بازن بھی ہم جگلے بے مروگا، تیرا بازن بھی ہم جگلے بے مروگا، آہ کی سن کے یہ اکبر نے بصدرنج و ملال، درد چھاتی میں اٹھا غیر ہوا اور بھی حال، دل میں یہ سوچ کے رونے لگا وہ نے قصال، ہم صبر کرتے ہیں اماں کوئی شادی کا خیال، ہم صبر کرتے ہیں اماں کوئی شادی کا خیال، ہم صبر کرتے ہیں اماں کوئی شادی کا خیال، بر میں ہوئے گا کفن خاک پا چہرہ ہوگا، نہ دلہن ہوگی نہ اولاد، نہ دلہن ہوگی نہ اولاد، نہ دلہن ہوگی نہ اولاد، نہ تیرا پیارے نعت حسین علیہ سلام کے لائی حرم سرا میں بانات تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں، شہتش ناکام کے سردوش پر تازہ بیا فرماتے تھے بان علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سب یاد گیا میں
تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغ آج جگر پر اٹھائے پیٹے کا کڑائے آنسو بہائے یہ ہم تمہارے راگے کو سرتا حسین بے قصو تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی فرمایا سفر نہ گزیرے آؤ گلے لگو کہ یہ صحبت عقیر اب آرزو قرب خدائے قدیر ہے تنہا ہے اب سپاہ مقام یہ محل جو اعانت خدا کرے جس کا نہ کوئی دوستو میں جانا دور شب کو جو آنا نہ ہوئی دے ضد کر کے روئیو نا میں ہٹیو گئے پہلے پہلے آج شب فرقتے پیدا سو رہیو ماں کی جاتی باغ راحت کے دن گزر گئے یہ فصل آ رہے اب یہ بدر کر گئے تھے ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تجنا کام بتلائیے مجھے کہتے آنکھوں سے خواب آ کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ بدولا بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ و با مر جائے جس کا باپ و با خر الفاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا احد
الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد بالحامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود النذير المؤيد البشير المسدد والسيد الممجد بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموسوم باسم الله مولانا ومولى الكونين بالحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزاداران شہداء کربلا و اسیران کربلا کے درمیان اہل بیت میں شہداء کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. نزول فضائل لسان اللہ ناطق امام المشارق والمغارب غالب کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں. ارباب کرم اپنی گفتگو کا آغاز بالکل ایک عام فہم جملے سے خادم کرنا چاہتا ہے جس پر غور و فکر کی کوئی احتیاج نہیں رہے گی، اور یہ میرا محترم باوقار باشعور مجمع اس بات کی تصدیق کرے گا کہ اگر شے معدوم ہو تو حکم اب اسے بیکار ہے. تو پتہ چلا شے ہو تو حکم دیا جاتا ہے، اور اگر شے نہیں ہے تو حکم ہی بیکار ہے. یعنی ایک عام انسان جو جزوی عقل کا مالک ہے وہ انسان بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو موجود ہو. جو موجود نہیں ہے اس کا حکم نہیں دیتا. جیسے تمثیلاً کہ اگر آپ نے مجھ سے کہا یا یہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ لاؤ، وہ تو یہ وہ غائب ہے، وہ غائب ہے. مگر جو غائب ہے وہ غائب ہونے کے باوجود اس کا ہونا لازمی ہے. اگر نہ ہو تو وہ لاؤ بالکل بیکار ہے. اچھا جو نہیں جانتا وہ کو نہیں پہچانتا تو یقیناً اگر عقل مند ہے تو فوراً پوچھ لے گا کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. پتہ چلا عدم علم کی بنیاد پر سوال کیا جا سکتا ہے، اور جو جانتا ہے جو پہچانتا ہے وہ سے جو واقف ہے وہ لا لے گا. تو یہ یعنی کہ جو عربی میں ہو کہتے ہیں، ہو یہ ہو غائب کے لیے، اس کے لیے ہے غائب کے لیے، یعنی موجود ہے مگر یہ کہ غائب ہے تو اس کو ہو کہا جاتا ہے. اور وہ ایسا غائب ہے کہ وہ اشارے میں بھی نہیں آتا، وہ اشارے میں نہیں آتا. یعنی غائب کے لیے ہو کا استعمال ہو رہا ہے. اگر برخلاف اسی اگر نام لے لیا جائے تو سب پہچان لیں گے، سب جان لیں گے، پہچان لیں گے کہ کیا ہے وہ.
تو پتہ چلا اسم کے ذریعے پہچان ممکن ہے، مگر یہاں پر لفظ ہو کا استعمال ہے۔ ہو وہ، جیسے اب اس پر گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، مگر جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو قول امیر کائنات پیش کر دوں، یا ہو، یا ہو، یا من لا ہو۔ کمال ہے یار، یا ہو یا من لا ہو، اے وہ مگر وہ نہیں، تو پتہ چلا یہ غائب ہے مگر وہ ہے مگر وہ نہیں۔ یا ہو یا من لا ہو، مگر مولا کائنات آخر میں اللہ ہو کہہ کر وہی ہے ہو۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی بات۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے، یا ہو یا من لا ہو الا ہو۔ اور کوئی مشکل درپیش آ جائے نا، اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کیسی کامیابی عطا ہوں گی۔ یہ جیسے کہ جب آپ کسی کام کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں تو دیکھیں اہل بیت ہر چیز بتا دیے، مگر یہ کہ اب ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ بات اور ہے۔ عمل نہیں کر کے کیا کریں بھائی، کام ہی نہیں ہو رہا ہے، جی کام ہو جس کے سبب کام ہوتا ہے اب اسی کو ترک کر کے کہہ رہے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے۔ گھر میں سب سامان رکھا ہوا ہے، کیا کریں بھائی، پکے نہیں آ رہے ہیں، وہ کیسے آئے گا پک؟ اٹھو حرکت کرو۔ چنانچہ جب یہ تمام مراحل سے گزریں گے تو غذا آپ کے سامنے آئے گی، غذا موجود ہے، مگر کیا کریں گے بھائی؟ ارے آپ پھریں یہاں گھر سے نہیں کر رہے، کام نہیں ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو چلو نسخہ سنو آسان، اکثر حضرات کہتے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے۔ سورہ مزمل، سورہ مزمل یہ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا، پانی پہ دم کر لیں، اس کے بعد اسی پانی سے وضو کریں، مگر یہ وضو، یہ جو پانی ہے وہ آپ کے ڈرینیج وغیرہ جو اس میں نہ جانے پائے، درخت وغیرہ کے پاس وضو کریں، درخت بھی دعا دیں گا، کیونکہ سورہ مزمل پڑھا ہوا پانی ہے۔ تو چنانچہ جب آپ سورہ مزمل کی تلاوت کر کے پانی پر دم کرتے ہیں، بعض حضرات پوچھتے ہیں پھونک میں کیا اثر ہے؟ بہت کچھ اثر ہے۔ پانی قریب میں لاؤ، پانی قریب لاؤ، سورہ حمد پڑھو نیت کے ساتھ۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ بخار دفع ہونا، جو بھی مرض ہے وہ دفع ہونا، اس کے لیے سورہ حمد پڑھو، پھونکو، نیت رہے پانی میں، اب وہ پانی نہیں رہے گا بلکہ دوا ہو جائے گی۔ یہ ہے سورہ حمد کا فائدہ۔ چنانچہ وضو کر لیے، وضو کرنے کے بعد باب داخلہ پہ ٹھہرنا، باب داخلہ پر ٹھہر کر معصوم کہہ رہے ہیں، یہ میں کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں، معصوم فرما رہے ہیں 10 بار سورہ توحید پڑھو، کہتے ہیں 10 بار سورہ توحید پڑھو، 6 جہاد میں پھونک دو، اور ختم اپنے بیت الشرف کے باہر رکھنے سے قبل نیت کرنا، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام ہو جائے۔ اب یہاں منت بھی جو کرتے ہیں بڑی عجیب و غریب، مولا میرا کام کر دیجئے، ہو گیا کام آپ کا؟ ایسا نہیں کہ نہیں ہوا کام، کام ہو گیا، مگر آپ تعین نہیں کریں۔ جیسے اکثر حضرات منت کرتے ہیں، حضرت سید محمد رحمت اللہ علیہ ابن امام علی النقی علیہ السلام بکرا ذبح کرنے کی، کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ان کے نام پر بکرا ذبح کر کر مومنین میں گوشت تقسیم کر دوں گا، نیت ہو گئی۔ اس میں تعین ہے؟ نہیں کرے تعین، کام تو ہو گیا آپ کا، آپ تعین نہیں کرے۔ اور اگر تعین کر دیں، مثلا 3 دن میں میرا کام ہو جائے، جب 3 دن میں اگر نہیں ہوا کام، آپ کو بکرا بھی ذبح نہیں کرنا ہے، پیسے بچ گئے، پیسے بچ گئے۔ اور 3 دن کے اندر آپ کا کام ہو جائے، کیونکہ وہاں پر تعین ہے، جب تعین کر دے تو پھر نیت پر عمل سنت نہیں، واجب ہو گیا، اب واجب کرنا ہے۔
ہے نا بکرا ذبح کرنا ہے، تو چنانچہ ذہن میں بات آ گئی پیش کر دیا، شے موجود ہو حکم اب ہے بیکار ہے، شے کا ہونا لازمی، اور جو شے ہے بے اثر ہے تو وہ متاثر نہیں کریں گی، تو شے میں اثر کا بھی ہونا لازمی ہے۔ جذب اثر کی بنیاد پر اثر منتقل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں کہ دیکھو بروں کی صحبت میں مت بیٹھو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اثر ہوگا، تو پتہ چلا جب بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہی اثر آئے گا۔ وجہ ہمارے وجود میں نفس امارہ ہے، نفس امارہ سے دوستی کرتا ہے، نفس امارہ سے دوستی کرتا ہے، نفس لوامہ سے دوستی کرتا ہے، کیونکہ نفس کی بنیاد پر دوستی ہے۔ اللہ دوست، اللہ کو کیسے دوست بنائیں گے؟ اللہ ہم کو کیسے دوست بنائے گا؟ تو پتہ چلا نفس کی بنیاد پر ہے یہاں پر دوست، نفس کی بنیاد پر۔ تو چنانچہ ہمارے وجود میں جب یہ دو ہیں نفوس، یعنی ہمارا لوامہ، اب جو جس ٹائپ کا انسان ملے گا آپ بھی اسی جیسے حرکات و سکنات، قول فعل سب آ جائیں گے۔ تو میرا یہ معروضہ ہے کہ جب آپ اور ہم جزوی عقل رکھنے والے شے موجود نہ ہو تو حکم نہیں دیتے۔ آپ پر ایک لمحہ فکر دے رہا ہوں میں اپنے نوجوانوں کو، ایک لمحہ فکر دے رہا ہوں، اور یہ دو جملے یاد رکھنا، ایک تو شے موجود ہو، دوسرے شے میں اثر ہو، یہ دو چیزیں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، بشرطے کہ آپ حضرات کامیاب کریں۔ اگر قرآن کے ساتھ اہل بیت نہ ہوتے تو پیغمبر اسلام کیوں کہتے دو چھوڑ رہا ہوں؟ کمال ہے، قرآن ہے اہل بیت نہیں ہے، تو پھر پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں دو، قرآن کے ساتھ میں اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو اہل بیت کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ تنہا قرآن لفظ کی قدر کریں، جملہ پہنچا رہا ہے خادم کہ تنہا قرآن اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ سلامت رکھے۔ میدان صفین گواہی دے رہا ہے، الگ کرنے والوں نے الگ کیا، قرآن الگ نہیں ہونا چاہ رہا ہے، تو علی نے بتا دیا دیکھو میں نہیں، جو عارف ہوتا ہے اس کا عمل دیکھو، اور میری اطاعت کیسے کرتا ہے وہ دیکھو۔ ہر چند کے کیا چیز بلند ہو رہی ہے؟ کلام اللہ کے تعلق سے حکم ہے کہ اگر کہہ دے اللہ در اسلام سے خارج ہو جائے، قرآن کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہاں تو پورا قرآن بلند ہو رہا ہے، ایک تو حضرت مالک اشتر اپنی معرفت کی دلیل دے رہے ہیں، اور دوسرے خداوند عالم کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت۔ اب اولو الامر کی اطاعت سنت نہیں واجب، وہ جو کہتے اس پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کا ذمہ دار اللہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت، رسول خدا کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت۔ تو چنانچہ مارو تیر، نام لیا، نام بھی نہیں لیا، لشکر کیا؟ لشکر میں صرف ایک ہی تنہا مالک اشتر تھے؟ نہیں تھے، بڑا لشکر تھا، چھوٹا تھا، صرف بہت بڑا تھا۔ اب دیکھیں آپ، اتنے بڑے لشکر میں میدان غدیر میں 18 تھے،
18 یہ میں دورے ائمہ کا ذکر کر رہا ہوں، یعنی میری مراد یہ ہے ائمہ کو دیکھ رہے ہیں، معصوم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ معصوم کو نہیں سنے، معصوم کی نہیں، کیونکہ زور اور دبدبا یہ ہمیشہ مفتی کا رہا۔ کس کا رہا؟ مفتی کا دبدبا رہا۔ تو چنانچہ امیر کائنات کا مارو الگ ہوا، قرآن خود سے نہیں ہوا الگ، وہ کرنے والوں نے الگ کیا عدم معرفت کی بنیاد پر، کیوں؟ وہ یہ سمجھے علی سے افضل قرآن ہے، تو میدان صفین میں یہ بھی طے ہو گیا، میدان صفین میں یہ بھی طے ہو گیا کہ نہیں، لفظ بدلیں گے انشاءاللہ لطف آئے گا، یہ میدان صفین میں یہ طے ہو گیا کون کس کا حاکم، اللہ سلامت رکھے، کون کس کا حاکم ہے؟ اللہ اکبر، کلام اللہ کا حکومت، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ورنہ پھر انکار کر دو صفین کے واقعے سے، ایسے تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا انکار کرنے والا، الحمدللہ سب میرے ہم سور ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں، کلام اللہ یقیناً کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تنہا کافی نہیں ہے، وہ تنہا کافی نہیں ہے۔ دوسرا جملہ لیں، دوسرا جملہ، جب قرآن نہیں بچا تو یہ لشکر کیا بچے گا؟ شاید اس پر بھی ذکر ہوا ہے، اللہ جانے یا نہیں ہوا، بہرحال اگر ہو بھی گیا تو پھر جب ایک شاعر کا کلام بار بار سنتے ہیں، اگر خادم پڑھ بھی جا چکا ہے تو دوبارہ زحمت نہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی دیکھیں، پیغمبر اسلام نے کہا میں تمہارے درمیان ہے یہ دو چھوڑ رہا ہوں، خدا کی قسم چیلنج ہے، یہ بتاؤ کیا پیغمبر اسلام قرآن جمع کر دیے تھے، جمع کر کے کر رہے ہیں دو چھوڑ رہا ہوں؟ قرآن تو جمع نہیں ہوا تھا، قرآن جمع نہیں ہوا نا، اگر قرآن جمع پیغمبر اسلام کر دیتے ہوتے تو پھر ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ کمال ہے، چیز یہاں گمی ہے وہاں تلاش کر رہے ہیں، تو جہاں ہے وہاں لو، وہاں سے لو، جہاں چیز ہے وہیں سے لو، تو شے یہاں لو، آپ کے گر گئی، تلاش ادھر کر رہے ہیں، عمر بھر نہیں ملے گی، عمر بھر خدا کی قسم نہیں ملے گی، یہی حال ہو گیا قرآن کا، آئے آئے یہی حال ہو گیا۔ تو پتا چلا جس کے پاس قرآن تھا، اچھا ہوا پوچھنے والے نے پوچھ لیا، سوال کیا کہ علی آپ راضی نہیں ہیں، وہ واقعہ میں چھڑنا نہیں چاہتا، راضی نہیں، میں نہیں نکلوں گا، مولا کائنات کیا کرے، میں اپنے بیت الشرف سے، اپنے مسجد سے نہیں نکلوں گا، بیت الشرف مسجد ہے، تو چنانچہ میں نہیں نکلوں گا جب تک کہ میں قرآن جمع نہ کروں، ہاں صرف نماز کے لیے، کاہے کے لیے؟ صرف نماز کے لیے۔ تو کہاں علی ولی قرآن کو جمع کر رہے تھے؟ اپنے بیت الشرف میں۔ اب بولو جو قرآن جمع کیے کہاں کہاں سے کیے؟
یعنی پیغمبر اسلام جانتے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں، یہ مکمل یقین کے ساتھ کہ جب میرے ساتھ علی ہے تو وہ قرآن بھی وہی دے گا۔ علی نے جمع کیا، ایسا نہیں کہ نہیں جمع کیا قرآن۔ اب کہاں ہے؟ جہاں ہے وہیں ہے۔ قرآن جہاں رکھنا ہے وہی رکھتے ہیں، قرآن جہاں رکھنا ہے وہی رکھتے ہیں۔ ایک آیت مختصر سی آیت کی تلاوت کو، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون نہیں، اللہ اکبر۔ طاہر اور مطہر میں فرق ہے، گلاب طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ پانی مطہر ہے، پانی مطہر ہے۔ اگر کوئی چیز نجیس ہو جائے، جی حوض بنائے، 4 کر کا حوض بنائے، 4 کر کے حوض میں گلاب بھر دیے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، 1 کر سے زیادہ پانی اگر رہے گا تو طہارت ہو جاتی ہے۔ بولے نہیں، یہ تو میں 4 کر بنایا ہوں، 4 کر کا حوض بنایا، اس میں گلاب بھر دیے۔ اب بادشاہ صاحب ڈبکی لگائی، نجس تھے، پاک ہونے کے لیے ڈبکی لگائے۔ ابھی آپ نجس تھے، اس کو کیوں نجس کریں؟ تو پتا چلا طاہر نجس ہو سکتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، غور فرمائیں۔ طاہر نجس ہو سکتا ہے، مطہر کبھی نجس نہیں ہو سکتا، بلکہ نجاست کو زائل کرتا ہے اور طاہر بنا دیتا ہے، طاہر بنا دیتا ہے۔ اللہ نے کلمے میں اثر رکھا، کہے میں کلمے میں اثر رکھا ہے کہ کلمہ طاہر نہیں۔ ارے جب ان کے نام سے کلمہ ہو جائے، وہ کلمہ کا یہ اثر ہے کہ وہ مطہر ہو گیا۔ ابھی کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد والے محمد کیا ہیں؟ محمد والے محمد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ ہے، کلمہ ہے۔ رسول خدا سے نہیں ملنا ہے، ملنا اگر لفظ کی قدر کرنا، ملنا چاہتے ہیں تو پہلے کلمہ پڑھنا۔ اللہ درود پڑھے محمد والے محمد کی بات۔ تو یہ ہے کلمے کا اثر۔ قرآن کو سوائے مطہر کے کوئی نہیں چھو سکتا۔ سورہ واقعہ گھر جا کے پڑھ لیں، اور یقیناً پڑھے ہوئے ہوں گے، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، قرآن اٹھانا، سورہ واقعہ پڑھنا، اس میں مل جائے گا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے سوائے ترجمہ کر لیے طاہر۔ جیسے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، ترجمہ کر لیے یہ۔ اب ہم کیا کریں؟ آپ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم اتنی تعلیم حاصل نہیں کریں، تھوڑی کریں، تھوڑی سی تعلیم حاصل کی ہے، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے، یہی کافی ہے۔ ذالک الکتاب کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ کتاب، واہ 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 سبحان اللہ، یہ کتاب کہہ رہی ہے۔ وہ کیا بات ہوئی؟ یہ کتاب کیا مانے؟ یہ کتاب کسی اور کتاب کا پتہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا کیے؟ لا یمسہ الا المطہرون ترجمہ ہو گیا، اس کو سوائے طاہر کے کوئی اور نہیں چھو سکتے، کوئی اور نہیں چھو سکتے۔ تو یہ 2 چیزیں جو چھوڑے ہیں پیغمبر اسلام مکمل جانتے ہیں۔ میں قرآن ناطق دے رہا ہوں تو صامت اسخد اس کے ساتھ ہے، صامت اس کے ساتھ ہے، بس یہیں سے انقلاب برپا ہوا۔ کہاں سے انقلاب برپا ہوا یہ بیان کر رہا تھا۔ کہاں سے؟ جب علی ولی نے قرآن جمع کیا،
جمع کیا، قرآن نہیں لیے، قرآن نہیں لیے۔ رسول خدا نے کہا 2 چھوڑ لاؤ، یا قرآن، دوسرے اہل بیت۔ قرآن نے لیے، ادھر اہل بیت کو چھوڑے۔ اب رہا کیا یہ بتائیے؟ اب میں بتاؤں کیا رہا؟ اب میں کیا رہا میں بتاؤں گا۔ اب کیا رہا؟ میں درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد۔ قرآن نے لیے، اہل بیت کو بھی نے لیے۔ رسول خدا کیا دیے؟ یہی 2 دیے۔ علی ولی نے قرآن جمع کر کے دیا، نہیں چاہیے، انکار ہو گیا نا، انکار۔ علی کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں کیا ہو گیا؟ ایک وقت میں 2 کا انکار ہوا، 2 کا انکار ہو گیا، دونوں نے لیے، دونوں نے لیے۔ اب کیا رہ گیا؟ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں رہے۔ گمراہی کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں 2 چھوڑ لو، 2 سے تمسک اختیار کرو، تو تم گمراہی سے چھوڑ دیے۔ اب چھوڑنے کے بعد کیا رہے گا؟ سوائے گمراہی کے کچھ اور نہیں رہے گا، صرف گمراہی ہی گمراہی۔ اگر قرآن اور اہل بیت میں یہ اثر نہ ہوتا جب وہ گمراہی سے بچانے کا، تو پیغمبر اسلام یہ نہ کہتے۔ پیغمبر اسلام یہ نہیں کریں، پیغمبر اسلام تمہارے درمیان قرآن، اہل بیت اور ایک مولوی کو چھوڑ رہا ہوں۔ نہیں چھوڑے مولوی کو، نہیں۔ اجی آپ کو مولوی بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کیے؟ ایک کو قبلہ بنا دیے، قبلہ بنا کے خود بٹھا دیے۔ سمجھے نہیں میں کیا بول دیا؟ علی مولا خود بنا کر بٹھائے، خود سلام کر رہے، خود یہی حشر ہو گیا۔ آپ بٹھا دیے تو 2 چھوڑے یا 3، ختم ہو گئی بات۔ تیسرے کی ضرورت ہی نہیں رہے۔ ہاں اسی لیے ایک کہا گیا کہ غیر ضروری دین میں تقلید ہے۔ نہیں سمجھا میں کیا کروں؟ اس میں نہیں پڑھنا ہے مجھے، نہیں۔ اچھا جیتا جاگتا مجمع سو جائے گا، ادھر نہیں جانا ہے مجھے۔ اپنی سلامتی اگر میں چاہتا ہوں تو ادھر نہیں لے جاؤں گا۔ آپ حضرات کو کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ غیر ضروری دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب آ جائیے، جہل کدے پہ بتا دوں گا۔ غیر ضروری دین میں مجتہد ہو، ختم ہو گئی بات۔ وہ خود بول رہے ہیں، ان کی نہیں سنتے، وہ خود کہہ رہے ہیں غیر ضروری۔ ہاں تو پتا چلا ایک دین ضروری ہے، قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیے تو 2 ملے۔ کیا 2 ملے؟ ایک غیر ضروری، ایک ضروری دین۔ ضروری دین کے لیے اہل بیت ضروری ہے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ غیر خادم معروضہ کر رہا تھا کہ شے میں اثر ہونا ہے۔ اب اثر ہے تو جذب اثر پیدا کرنا۔ ہر شے اس قابل نہیں ہے کہ جو جذب اثر کر سکے، نہیں۔ میں مثال دوں گا انشاءاللہ تعالی بات آسانی سے پہنچ جائے گی۔ آگ ہے، آگ میں اثر ہے یا نہیں ہے؟ آگ میں اثر ہے۔ آگ میں کپڑا ڈالا، آگ میں کپڑا ڈال دیا۔ جب میں یہ کپڑا آگ میں ڈالا
اس میں قوت نہیں تھی، کہے کی قوت برداشت. قوت برداشت نہ ہونے کی بنیاد پر یہ کیا ہوا؟ خاک ہو گئی. چلو جاؤ، آپ تو اپنا اثر بتائیں گا. آپ کہہ رہا اب آئے کیوں میرے پاس؟ جب آئے تو میں تو اپنا اثر بتاؤں گا. جب آپ میں قوت برداشت نہیں تھی تو آئی کیوں؟ تو پتا چلا قوت برداشت بھی ضروری ہے انتقال اثر کے لیے. توجہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ آباد و شاد رکھے. اب دیکھیں باپ، یہ استری میں تو وہی ہوتی ہے برق، یہ برق ہوتی ہے. اس کو آپ آگ میں ڈالیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں. برخلاف اس کے کہ آپ لوہا ڈال لیں، لوہے میں صلاحیت جذب اثر کی، اتنے جذب اثر کی صلاحیت ہے اتنی کہ وہ صرف اور صرف لوہا کر رہا ہے، میں اثر نہیں لوں گا، اثر نہیں لوں گا بلکہ صورت بھی بدل دوں. یعنی صورت وہی اختیار کروں گا، صورت وہی اختیار کروں گا جو آگ کی ہے، آگ کی ہے. ایسی لفظ کی قدر کرے، قدردان تشریف فرما ہے، ایسی صورت اختیار کروں گا کہ کوئی تمیز نہیں کر سکے گا آگ کون سی ہے. کوئی تمیز نہیں کر سکتا. اور یہ وہی جانتا ہے، وہی جو ڈالا، جو ڈالا وہ جانتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے لا. اللہ سلامت رکھے. اللہ اللہ جانے، جملہ دے رہا ہے خادم، اللہ جانے، اہل بیت جانے، وہ بنانے والا جانا، یہ بننے والا جانا، وہ اثر دینے والا جانے، یہ اثر لینے والا جانے، وہ اثر دینے والا جانے، یہ اثر لینے والا جانے کہ دونوں میں کتنا اثر ہے، کتنا اثر ہے. ایک منزل پر اللہ کو کہنا پڑا رہنے دو. پہنچ گیا بنا. اچھا دیکھیں آپ، نصیری دیکھا نہیں نا، نصیری دیکھا نہیں، اثر دیکھ رہا ہے. ارے یہ اثر تو خدائی ہے، خدائی اثر ہے تو کہ طے ہو گیا. خداوند عالم نے انہیں خدائی اثر دے کر خدا نہیں بنایا، خدا نہیں بنایا، خدائی اثر دیا، خدائی اثر دیا. اثر کی نفی ہے. اللہ سلامت رکھے. اثر کی نفی ہے. کیوں؟ متاثر کرنے والا اگر نہ ہوتا تو اس میں اثر نہ آتا. تو متاثر کرنے، توجہ بھائی مکمل توحید پڑھ رہا ہوں، متاثر کرنے والا کوئی ہو، اثر لینے والا کوئی ہو، وہ متاثر کر رہا ہے، یہ اثر لے رہا ہے. متاثر اور اثر دونوں میں وحدت دکھ رہی ہے. ہائے دونوں میں وحدت دکھ رہی. وہی جانے، یا یہ کہ جو اثر لے رہا ہے وہ جانے کہ متاثر کرنے والا کون ہے. متاثر کرنے والا کون ہے؟ تو چنانچہ جو متاثر کر رہا ہے اس کی نفی نہیں کر سکتے، اس کا اثبات ہے.
ہاں جو اثر لیا اس کی نفی کرو. کیوں نفی کرو؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نفی کرو؟ جو اثر لیا وہ اثر لیا، وہ اثر اس وقت تک باقی رہے گا، اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ آگ میں نہ ہو. آگ سے ہٹا دیں گے، آگ سے ہٹا دیں گے. ہوا ہوا نہنو نہنو ہوا ہوا نہنو 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 فوراً ہٹا پیدا کر دیا. ہائے 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 درود پڑھ دے محمد والے محمد. اب کیا ہے؟ اس کو لوگ غلو سمجھتے ہیں. ہم غلو کہاں کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں خدا کا کمال ہے، خدا کا کمال ہے. ہم خود اپنے وجود سے ناشنا ہیں. اپنے وجود میں باشرف چیز کیا ہے؟ نفس. سب سے باشرف چیز نفس ہے. اور جو باشرف چیز نفس ہے تو نفس ہی کو چہرہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ وجہ، چہرہ. کیوں نفس کو وجہ سے تعبیر دی گئی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی بھی وجہ، یہ وجہ اور ہے اور وہ وجہ الگ ہے. ہاں ایک ہی معنی لیں گے کہیں؟ ایک ہی نہیں، چہرے کے معنی. نفس کو چہرہ کہا گیا. چہرہ، چہرے سے تعبیر دی گئی. تعبیر ہے. کیا ہے؟ تعبیر ہے. ایسی چیز کو وجہ کہا گیا، ایسی چیز سے تعبیر دی گئی تو حد نگاہ میں نہیں آتی. نفس کسی کو دکھائی دیتا؟ نہیں دیتا نفس، پر اس کو چہرہ کہا گیا. کیوں چہرہ کہا؟ چہرے سے تعبیر کیوں دی گئی؟ جو قواعد ظاہری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قواعد باطنی ہیں، یہ دونوں کا مظہر ہے نفس. میں بس ایک اشارہ کر رہا، زیادہ نہیں پڑھوں گا اس پہ، بے فکر رہے. تو چنانچہ کیا معروضہ کر رہا ہے اس کا؟ کون ہے؟ آپ کا ہمارا نفس حواس باطنی، حواس باطنی کا مظہر ہے. حواس باطنی ایسے حواس ہیں جو ادراک میں نہیں آتی. ہمارے ادراک میں نہیں آتے. میرے دل میں کیا ہے آپ پہچان سکتے؟ میرے ارادے میں کیا ہے آپ پہچان سکتے؟ نہیں. ایک مخلوق کا ارادہ، ایک مخلوق کا ارادہ جو ادراک میں نہیں آتا. آپ سچ بتاؤ، وہ خالق کا ارادہ ہے، اس کا ادراک کیسے کرو گے؟ ادراک میں نہیں آئے گا. تو خداوند عالم نے اس کو وجہ کہا، چہرہ. کس کو کہا؟ نفس کو. نفس کو چہرہ کہا. سبب علت حواس باطنی کو ظاہر کرتا ہے. ظاہرہما بشریہ باطنہما لاہوتیہ. ظاہری امامتن، باطنی. اب یہ جو غیب لا یدرک ہے، یہ جو غیب ایسا غیب ہے کہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے. اب اس کا ادراک کون کرائے؟ نفس کرائے گا. کس کا نفس؟ آپ کا ہمارا نفس. اللہ کا. آپ کے نفس کا اظہار میں نہیں کر سکتا، میرے نفس کا اظہار آپ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے اب خدا پر لفظ کی قدر کرو. خدا پر لازم تھا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہش کے تکمیل کے لیے علی کو اپنا نفس بنا.
اپنا نفس بنا دیا. اب نفس بنا دیا. اب وہ نفس جتنا ظاہر کرنا چاہتا ہے اتنا ظاہر کرے. کیوں؟ مثل امام کوئی نہیں ہے سوائے 12 کے، کوئی نہیں ہے. مثل پیغمبر اسلام، مثل پیغمبر سے کوئی نبی نہیں ہے. یہی ہے شہزادی کونین کا مثل. اگر کوئی ہوتا، دلیل قرآن سے دوں گا، اگر کوئی ہوتا تو خدا کی قسم جب خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کو مکمل اختیار دیا نسانہ کہہ کر، مکمل اختیار دے دیا، تم اپنے عورتوں کو لے جاؤ، نسانہ مکمل اختیار ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کائنات میں کوئی نہیں ہے، میرے گھر میں ہے مگر کوئی نہیں ہے. ایک ہی ہے، ایک ہی ہے نثار. تو اس کے کوئی مثل ہے؟ کوئی نہیں ہے. کوئی مثل شہزادی کونین کا نہیں ہے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی، اللہ اکبر. اس کے لیے امامت ضروری نہیں ہے. کیوں شہزادی کونین امامہ نہیں ہے. مگر جو صفات ہیں، جو افعال ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو شایان شان شہزادی کونین ہونا چاہیے. میرے لفظ نہیں تھی میرے پاس، میں کیا کروں، اسی لیے یہ جملہ میں نے صرف کیا ہے. تو شہزادی کونین کے شایان شان ہونا، دو کا نفس ہے، شایان شان ہے. دیکھیں ایک مثال جو یہاں پر مثال ہے نا، تاکہ بات آسانی سے پہنچ سکے. اکثر دیکھا جاتا کہ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو جب تلاش کرتے ہیں شوہر کو تلاش کرتے ہیں تو بعض بچوں کی خواہش ہوتی ہے بابا کے جیسا ہونا. نہیں سمجھے؟ مثال دیا کیا کہتی ہے؟ میرے بابا کے جیسا ہونا تو میں شادی کروں گی. بابا ہونا نہیں جی، اتنا خاموش کیوں ہے؟ بابا کے جیسا ہوا تو میں تو پتہ چلا کہ باپ کی محبت، باپ کی سیرت، باپ کے اخلاق، باپ کے کردار، باپ کے صفات، باپ کے افعال اتنے پسند آئے کہ ایسا ہونا. ایسا ہونا. اللہ تو اللہ ہے، معبود برحق ہے، اس کو شادی کی اختیار نہیں ہے. رسول خدا تو بندے ہیں نا، یا علی مولا وہ تو بندے ہیں نا، عبد ہے. جب عبد ہے تو نفس کا ہونا لازمی ہے نا. جب نفس کا لازمی ہونا، شہزادی کونین نے کہا نہیں، اگر شوہر ہو تو ایسا ہو. اللہ نے کہا 14 میں تم کو رکھا ہوں، 14 میں رکھا ہوں اور اسی میں تمہارے بابا جیسے کو رکھا ہوں. درود پڑھ دے محمد والے محمد. اسی لیے کہا گا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اللہ کی نسبت سے نہیں غور کرنا، اللہ کی نسبت سے نہیں. علی نہ ہوتے، اللہ نہ ہوتا تو نہیں، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا. کیوں کہہ رہی ہے؟ میں ادھر آ گیا، خج ادھر بھی جاؤ، علی علی ہے، باب معرفتی ہے. ملا جلا درود کا تحفہ پیش کریں. ایک اور درود پڑھ دیں.
شاہ کے شہزادی کونین نے کہا اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو برابر والے کفو برابر والے کو کہتے ہیں جی. اب دیکھیں کتنی برابری ہے، اکتائی ہے، وحدت ہے. کیا ہے وحدت؟ دیکھیں آپ کتنی وحدت ہے. پیغمبر اسلام ایک جملے میں سمجھا رہے ہیں کیا وحدت ہے. اور میری بیٹی کی بھی خواہش، کیا خواہش ہے، ہائے 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 کیا خواہش ہے. پیغمبر اسلام نے کہا، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں اگر میری انا دیکھنا، کس کو دیکھو بولے؟ علی کو دیکھو. میری صورت دیکھنا علی کو دیکھو، میرا فخر دیکھنا علی کو دیکھ رہو، میرا جلال دیکھنا ہے علی کو دیکھو، میرا جمال دیکھنا ہے، میرا حسن دیکھنا ہے، میرا کمال دیکھنا ہے. اگر علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے، فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اللہ اکبر. کیا ہے علی ولی؟ علی ولی کیا ہے؟ کیا عظمت ہے؟ یا علی انت منی بمنزلت الراس علی الجسد. علی تیری منزلت مجھ سے ایسی ہے جسد کو چہرے سے، تم چہرہ ہے، نفس چہرہ ہوتا. ہو گئی، میں پا گیا اپنی منزل کو. نفس کیا ہے؟ چہرہ ہے. تعبیر کاہے کے لیے وجہ سے تعبیر دی گئی؟ ہوا سے باطنی کا مظہر ہے. تب رسول خدا جو چہرہ کر رہے ہیں، یعنی میں کہہ سکتا ہوں، نہیں کہہ سکتا ہوں، ہاں بالکل کہہ سکتا ہوں، کیوں نہیں. یقیناً آپ حضرات اجازت دیں گے، آپ 110% دیں گے اجازت. شاید اس میں ایک آدھ ہوگا کہ جو نئے بولے گا، نئے کوئی نہیں بولے گا. 110% کر رہا ہوں، 110% کر رہا ہوں. وہ باطن چاہے پیغمبر اسلام کا ہو، وہ باطن چاہے اس کا ہو، دونوں کا ظاہر کرنے والا علی ہے. ابھی مجھے ایک حدیث سنانا ہے، مگر یہاں ذہن میں ایک بہترین ربط آیا تھا، بہترین ربط آیا تھا، اور وہیں سے مصائب ہو جائیں گے، یعنی مصائب بھی ہو جائیں گے، اسی لیے تھوڑا رک رہا ہوں. مگر آخری میں وہ لطف نہیں آئے گا. اب تسلسل سے ذکر ہو رہا ہے. جب تسلسل سے جب ذکر ہو رہا ہے نا، اب اسی وقت اگر وہ رب دیتا اور رب دے دیتا تو خدا کی قسم کوئی ایک شخص واحد ہے خاموش رہتا نہیں. درود پڑھیے. کیا کہہ دیا اور رسول خدا نے کہ چلے پڑھ دیں گے. میرا جمال، میرا کمال، میرا حسن، میری انا، میرا فخر دیکھنا ہے. علی کو دیکھو. اللہ اکبر. اب یہاں رسول خدا یہ کہتے ہوئے نظر آئے، حسین منی وانا منل. رسول خدا کا قول ہے، حسین میں حسین سے. تو امام حسین نے کہا میرے نانا کا فخر میرے گھر میں رہے گا.
میرے نانا کا جمال میرے گھر میں رہے گا، میرے نانا کا کمال میرے گھر میں رہے گا، میرے نانا کا حسن میرے گھر میں رہے گا۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ جس کا نام علی اکبر ہوگا، اس کا نام درود پڑھنے، درود پڑھیں۔ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ علی اکبر۔ امام حسین نے نام علی بھی رکھا، تو اب مجھے کہنے دے ایک وقت امام حسین دو کو دیکھ رہے ہیں، شہزادی زینب دو کو دیکھ رہی ہے، لیلا دو کو دیکھ رہی ہے، ادھر رسول خدا بھی نظر آ رہے، ادھر علی ولی نظر آ رہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد۔ سب آپ کا خوش ہونا یہ بتا رہا ہے، سب جنت ہی میں جانا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث اور زحمت تمام اس کے بعد کی مجلس میں دیکھیں گے، ابھی ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کے بارگاہ ابوالفضل عباس میں جو اعلان کیا اس پہ باقی رہنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ راستے میں کچھ ارادہ بدلا ہوں تو دیکھیں گے، حالات کو دیکھ کر پڑھوں گا میں، نہیں تو صرف مصائب پڑھ دوں گا، ہاں فضائل بھی نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کروں۔ اللہ تو نہیں چاہتا، اللہ تو فضائل ہی پڑھوانا چاہتا ہے، ہاں مگر یہ انشاءاللہ کسی اور مقصد کے تحت کریں۔ جی چلیے درود پڑھ دیجئے، حدیث سنا رہا ہے۔ خدا بند عالم نے آپ کو اور ہم کو کیوں خلق کیا اس سے آپ واقف ہیں۔ قرآن کی آیت کاہے کے لیے؟ معرفت کے لیے۔ اب دیکھیں اس کا ثمرہ، پھل دیکھیں، کیا پھل ملنے والا ہے وہ دیکھیں۔ معرفت کیا ہے؟ اور جب معرفت کے بعد محبت شدید ہوتی ہے، اسی لیے محبت کے درجے رکھے گئے۔ ہاں محبت ہے، ولا ہے، ود ہے، عشق ہے۔ ہم صرف لفظ عشق کو دہرا سکتے ہیں، ارے دیکھا جائے تو مودت بھی نہیں ہے یار، دیکھا جائے تو مودت بھی نہیں ہے۔ محبت میں ادھورے ہیں تو مودت کیا کریں گے؟ غور کریں اس کو۔ تو چنانچہ خیر بہرحال درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خلقت کے مقصد کو ادا کرنے کی خاطر میں یہ قول سنا رہا ہوں، اور قول پیغمبر اسلام ہے، قول پیغمبر اسلام ہے۔ فرماتے ہیں معرفت آل محمد، معرفت آل محمد برات من النار۔ ثمرہ پھل آل محمد کی معرفت ختم، آپ کو جہنم کی طرف نہیں جا سکتے، جہنم کی طرف نہیں، بجھ جائیں گی۔ یا علی مولا، عارف آیا ہے، کون آیا ہے؟ عارف آیا ہے، تو پتا چلا جو شے جس میں عقل نہیں ہے وہ تک پہچانتی ہے، وہ تک پہچانتی ہے۔ تو معرفت آل محمد برات من النار، مطلب یہ ہے معرفت کا وسیلہ۔ اگر یہ افضل ترین عبادت نہ ہوتی تو پھر نار سے برات کیسے؟ خداوند عالم جنت جہنم دو چیزیں عقل کیا ہے، تیسری چیز نہیں ہے درمیانی ادھر ادھر کی۔
ہے جہنم ہے، جنت ختم ہوگی بات. دو چیزیں ہیں. اب کون سی چیز پسند کرتے ہیں بول لو، جو پسند ہے جاؤ. اگر نہیں جانا ہے تو کیا کرنا چاہیے وہ بتا رہے ہیں. اگر نہیں جانا چاہیے، معرفت آل محمد برات من النار. یہ آل محمد کی معرفت. کیوں؟ ان کی معرفت کیا ہے؟ سبب، علت، خواہش خدا کی تکمیل ہے. ہم پہچان تو نہیں سکتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو پہچان کوئی نہیں پہچان سکتا ہے، اللہ کو پہچانتے. مجھے نہیں پہچان رہے، کب اترنے والا ہوں نہیں بول سکتے. ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر کوئی بولے قبلہ 5 منٹ میں اتریں گے، بول نہیں سکتے. اگر کوئی کہتے نہیں اور ایک آدھا گھنٹہ پڑھیں گے، نہیں میرے ارادے کو نہیں پہچانتے. کوئی نہیں پہچان سکتا ہے. تو چنانچہ اللہ کو کوئی پہچان نہیں، اس کا ادراک کر سکے. کوئی شے دکھائی دے کما حق ہو، اس کو نہیں پہچان رہے. بس میں مستفید ہو رہا ہوں، وہ باکس سے یہ مائک سے ختم ہو گئی بات. یہاں سے بول رہا ہوں، وہاں سے سن رہا ہوں. یہاں سے بول رہا ہوں، یہیں سے نہیں سن رہا ہوں. تو پتہ چلا بولنے والا اور ہے، سنانے والا اور ہے. یہاں سے بولا جا رہا ہے اور جو بول رہے ہیں وہی دوہرا رہا ہے، وہی دوہرا رہا ہے حفظ کر کے نہیں. اور یہ کہہ رہا ہے بلا فضل، یہ کہہ رہا ہے بلا فضل، آپ کے بولنے کے بعد نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ، آپ کے ساتھ ساتھ. جب ساتھ ساتھ بولا جاتا ہے تو اسی وقت پہچان سکتے ہیں کون بول رہا ہے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. کیونکہ حدیث ہے جو آپ حضرات کی پڑھی ہوئی حدیث ہے. یہ کہا جا رہا ہے دیکھو سانے پر تفکر مت کرو، سنت پر. تو اللہ کی سنتیں 14 ہیں، ختم. تو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میری سنت پر تفکر کرو. تو ایک خواہش خدا ہوئی. اب جب خواہش خدا کی تکمیل کر رہے ہیں، اب بتائیے آپ جہنم سے آزادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ختم ہوگی بات. تو میری خواہش کو پورا کرو، میری خواہش کو پورا کیا. جو خدا کی خواہش کو تکمیل کر دے محفوظ ہے. کہے سے؟ جہنم سے. اس کے بعد کہہ رہا ہے وَحُبُّ. اب دیکھیے اب آپ معرفت کے بعد دوسرا زینہ محبت ہے. اور جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا. محبت میں معرفت کی بنیاد. ارے نہیں بھائی میں یہ نہیں جانتا تھا، ارے یہ صرف قبلہ نہیں ہے، ارے یہ انجینئر بھی ہے، ارے مجھے معلوم ہی نہیں تھا، ارے انجینئر نہیں ڈاکٹر بھی ہے. تو پتہ چلا رفتہ رفتہ معرفت، رفتہ رفتہ معرفت. جیسے جیسے معرفت ہوئی اب یہ قربت بڑھتے گئی. کیا ہو گیا؟ قربت بڑھتی گئی. جب قربت بڑھی محبت بڑھی، محبت بڑھی. تو معرفت ہوئی، معرفت کی بنیاد پر اب اس کا پھل محبت ہو گئی. تو محبت کا بھی پھل ملنا چاہیے نا. کیا پھل مل رہا ہے؟ حب آل محمد جواز علی الصراط. قدم نہیں لڑکھڑائیں گے، قدم نہیں لڑکھڑائیں گے صراط پر سے. اور ہمیں سے گزرنا ہے دل میں، دل میں. قل لا سلکم
آیت قرآنی ہے بھائی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. ختم ہو گئی بات. آیت پر عمل کریں. دل میں آ گئے. جب دل میں آ گئے اب پلے صراط. اب وہ گرم رہو ٹھنڈا رہو کچھ بھی رہو نو پرابلم. اب کیا کا پرابلم ہے یار؟ آسانی سے آسانی سے. اگر یہ جو پلے صراط ہے خلا میں بھی ہو، خلا میں بھی ہو پلے صراط، اگر علی کی محبت ہے از خود خدا قدم جمائے گا. خدا قدم جما دے گا. ملا جلا درود کا تحفہ. اب صرف اب دو فقرے رہ گئے ہیں بس. زحمت تمام کر رہا ہوں. تقریباً 55 منٹ ہو گئے، شاید 1 گھنٹہ ہوا. چلو نو پرابلم. کریں یار دن بھر میں ایک مجلس رکھو. آدھا شربت یہاں پی رہے ہیں آدھا شربت وہاں. یہاں کا مزہ الگ وہاں کا مزہ الگ. وہ بھی شربت ہی ہے مگر بنانے والا بدل گیا. جب بنانے والا بدل گیا، جیسے جب کھانا کھاتے ہیں کھانا کون پکائے؟ ارے کھاؤ نا ٹیسٹ لیو کھاؤ. نہیں بورچی کا نام پوچھتے ہیں. کون ہے بورچی؟ بنانے والا کو بہت ٹیسٹی ہے بہت ٹیسٹی ہے. اسی طرح اب دیکھیں بارگاہ میں کچھ اور پڑھ رہے تھے، یہاں پر کچھ اور ہو گیا. وہ لاکھ ہم سوچیں نہیں پڑھ سکتے. یہ آزمایا وہ جو پڑھانا چاہتے ہیں وہ جو پڑھانا چاہتے ہیں. کیوں وہ کیوں پڑھوانا چاہتا ہے؟ سامعین کو دیکھ کر. خداوند عالم سامعین کو دیکھتا ہے، ان کے قلوب کو پڑھتا ہے. ان کے قلوب کو پڑھ کر کہتا ہے ذاکر سے یہ پڑھ. اعلیٰ درجے کے بیٹھے ہیں، قبول کرنے والے بیٹھے ہیں، سوچنے والے نہیں بیٹھے ہیں، قبول کرنے والے بیٹھے ہیں. قبول کرنے والے بس یہ ہے. دیکھیے باپ یہاں پہ اگر ایک ہی مجلس ہوتی 2-3 گھنٹے پڑھتا، کیونکہ آپ لوگ مجھے بیدار کر رہے ہیں. میں کیا کروں؟ میں اچھا خاصا سو رہا تھا، اٹھائے کیوں؟ اب اٹھا دیے تو سنو. اب سننا ہے، میں جانے نہیں دیتا. میں جانے کیوں دوں گا؟ کیوں اٹھائے؟ کیوں نہیں اٹھانا تھا؟ اٹھائے. اب سنو کیا کہا جا رہا ہے. احب آل محمد جواز علی الصراط، جواز علی الصراط ہے. ولایت آل محمد، ولایت آل محمد امان من العذاب ہے. چاہتا ہوں اس حدیث سے قدسی کو ملاؤں. کیا کہا جا رہا ہے؟ ولایت آل محمد امان من العذاب. لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی فقد امن من عذابی. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. تو پتا چلا ولایت کے خلے میں جو آ گیا عذاب اللہ نازل کرنے والا ہے، بندے نہیں. تو پتا چلا اللہ کا عذاب بھی وہ خلے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ولایت کا خلا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. ایک بات ایک جملہ ذہن میں آ گیا، پڑھ لیں گے بعد میں غور کریں گے، بعد میں سوچیں گے، اب پڑھ لیں گے فی الوقت. جی راضی ہے نا سب؟
خلا علی ہے بادشاہ اللہ ہے. بعد میں سوچ کریں گے. درود پڑھیے محمد والے محمد کی بات. اب سنیں آخری فقرہ اختتام کی منزل. مولا آپ کو سلامت رکھے, آباد و شاد رکھے, آپ کی جو بھی دلی حاجتیں ہیں اللہ سے کہہ رہا ہوں فضائل پر اتنا خوش ہوئے. سننا واجب ہے, نہیں سنا تو علی کے ساتھ آؤں گا شکایت کرنا. ہمارے پاس بھی ہے, ہاں ہمارے پاس بھی ہے. علی کا دامن پکڑیں گے. اس کا حکم تھا فضائل بیان کرو, ہم فضائل بیان کر رہے تھے. سب خوش ہو رہے ہیں, پورے خوش ہو رہے ہیں. اب پھر یہ حاجت پوری نہیں کر رہا ہے. چلیے وہ موقع بھی نہیں دے گا اللہ, کیونکہ اللہ جانتا ہے سفارش کس کی ہے. ہائے ہائے دیکھیں جب دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کا عمل ہے کون کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. ارے نہیں بھائی یہ فلاں کے ساتھ بیٹھتے, ختم ہو گئی بات. اب کوئی کام درپیش آ گیا اور اتفاق کی بات یہ ہے وہ کام انہی کے پاس ہے, بولے نہیں کر دیں گے بھائی. نہیں بھائی فلاں کے ساتھ رہتے ہو, چلو کر دیں گے. نہیں تو پھر آئیے سفارش ہوگی وہاں سے. ریکمنڈ ہے, بہت بڑا ریکمنڈ ہے, اس سے بڑا ریکمنڈ ہے ہی نہیں, اس سے بڑا کوئی ریکمنڈ ہے ہی نہیں. تو خداوند عالم نے کہا ان کے پاس محمد والے محمد کا ریکمنڈ ہے, اور میں اپنی ذات پہ واجب کر لیا ہوں یہ جو بولے سننا ہے. تو ان کو بولنے کا کیوں موقع دو؟ پہلے سن لو, ان کے غلاموں کی سن لو. غلامی کر کر آئے ہیں, نیابت کا دعویٰ نہیں کرے. درود پڑھ دے محمد والے محمد کی بارگاہ. اب سنیں آخری فقرہ بس تمام. التارکون ولایت علی, ولایت علی کا تاریخ منکر, انکار کرنے والا. منکرون لفضلہ, ان کے فضائل کا انکار کرنے والا, فضیلت کا انکار کرنا. خارجون من الاسلام, ختم ہو گئی بات. آپ کی ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے, بس قبول کر لینے میں کامیابیاں. کیا ہے وہ ان کا کچھ مصرع ہے نا ہمارے ڈاکٹر صاحب کا, کامیابیاں ہیں کچھ ہے ان کا, بلندیاں ہیں کامیابیاں ہیں بلندیاں ہیں. بہرحال کیا ہے نہیں معلوم ہے, وہ بلندیاں ہیں. دامن علی تھامو, ذکر علی کرو, اطمینان سے سو جاؤ. بس اتنی ڈیوٹی ہے اپنی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آتے نہیں کرنا تو کریں گے کیا, کچھ اور چیزیں آتی نہیں ہیں. بس ہے کیا ہے علی کی شان کا ہے, ایک ہے درمیان میں علی ہے. ابھی ادھر ادھر کہنا پڑ رہا ہے, مجبور ہوں. یاد رکھو ذکر خدا کے لیے حروف کا استعمال مجبوراً کیا جاتا ہے, کیونکہ خدا اس سے بھی منزہ ہے. خدا محتاج حروف بھی نہیں ہے, مگر کریں کیا اس کو آواز دینا ہے. آواز دینے کے لیے حروف کا سہارا لینا پڑ رہا ہے, حروف کا سہارا لینا ہے. تو چنانچہ درمیان میں علی ہے, درمیان میں علی ہے. ادھر عبد ہے ادھر معبود ہے, ادھر عبد ہے ادھر معبود ہے. یہ کہہ رہا ہے میرا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا ہے. جب وہ کہہ دے میرا ہے تو ویسا ہے.
جب یہ کہہ دے میرا ہے ایسا ہے، بس یہی ہے، سمجھیے خلاصہ انا العابد۔ اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ آباد و شاد رکھے، اللہ ترقیاں دے، آپ حضرات کو بھی ترقیاں دے، ایمان میں زیادتی ہو، آپ حضرات کے دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں وہ حاجتیں پور بر لائے، اور یہ بانیان مجلس کی جو بھی حاجتیں ہیں بار الہا فرش عزا بچھائے ہیں، فرش عزا بچھائے۔ یہ دیکھیں عام انسان کو دعوت دینا اور ہے، فرش عزا بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا جس کو دعوت دیتا ہے وہ آ جاتے ہیں، خدا دعوت دینے والا ہے، میزبان اللہ ہے، مہمان رسول خدا ہے، مہمان رسول خدا ہے۔ یہ شرف بخشا ہم کو، یہ شرف اہل بیت نے ہم کو یہ شرف بخشا ہے، فرش عزا بچھائے۔ اللہ اکبر، اب آپ میزبان مہمان اہل بیت ہے، ضیافت لازمی ہے، ضیافت لازمی ہے۔ کیسے کرو گے ان کی ضیافت؟ ان کی ضیافت کیسے کرو گے؟ ایک ماں بڑی امیدیں لے کر آئی ہے، بڑی بڑی امیدیں لے کر آئی ہے۔ اللہ اکبر، جو حسین کے سرانے تھی، حسین کے سرانے تھی، وجہ سرانے آنے کی وجہ کیونکہ شہزادی کونین کر رہی ہے جب میرا بیٹا تنہا رہے گا کوئی نہیں رہے گا۔ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا اپنے پہلو پر حسین کا سر رکھے گی، وہ ماں آپ کے ہمارے درمیان آئی ہیں، امیدیں لے کر آئی ہیں۔ دیکھیں شرع مقدس کا حکم ہے، اس کی شریعت پر آپ اور ہم عمل کرتے ہیں۔ جب آپ کے گھر کوئی آ جائے، آپ کے گھر کوئی آ جائے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضیافت کرو۔ اگر کچھ نہیں ہے، مال دنیا سے کچھ نہیں ہے، کم از کم پانی پلانا، کم از کم پانی پلانا۔ وہ بھوکی اور پیاسی بیبیاں آپ کے ہمارے درمیان بیٹھی ہیں، ہر جن کی یہ بیبیاں زخمی ہیں، مگر شہزادی کونین حسین کے زخم کا مرہم فراہم کرنے کے لیے نکلی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، میری شہزادی سے کہوں گا، دیکھیں یہ آنسو آپ کے بڑے قیمتی ہیں، شہزادی سے کہوں گا میری شہزادی یقیناً یہ آپ آنسو جمع کرتی ہیں، حسین کے زخمی بدن پر لگاتی ہیں، مگر حسین مظلوم کربلا کہہ رہے ہیں، حسین قیامت کا جملہ ہے، حسین مظلوم کربلا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ میری ماں آنسوؤں کو جمع کر کر یہ میرے زخمی جسم پر لگاتی ہیں تو میرے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، مگر یہ مگر میں ہے، قیامت کا جملہ ہے، حسین کہہ رہے ہیں مگر دو زخم ایسے ہیں، دو زخم ایسے ہیں کہ وہ مندمل نہیں ہو سکتے۔ وہ دو زخم کس کے؟ حسین مظلوم کربلا کہہ رہے ہیں، ایک علی اصغر، دوسرا کڑیل جوان علی اکبر۔ اللہ اکبر، کیا غربت ہے حسین کی۔ یا لیتنی کنت معکم، آپ تمامی حضرات کی جانب سے پڑھ رہا ہوں، آپ تمامی حضرات کی جانب سے پڑھ رہا ہوں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ مولا کاش اگر ہم ہوتے، کاش ہم ہوتے، جان بھی قربان کر دیتے، مولا کاش اگر ہم ہوتے، علی اکبر کا لاشا آپ کو اٹھانے نہ دیتے۔ جزاکم ربکم۔ اللہ اکبر،
وہ منظر قیامت کا منظر، اس کو لفظوں میں کیسے پیش کروں؟ اس کو لفظوں میں کیسے پیش کروں؟ یہ کیسا قیامت کا منظر تھا۔ ضعیف باپ ہے، جوان کا لاشا ہے، زخمی ہے۔ دیکھیں، اکثر ذاکرین ایک ہی زخم کا ذکر کرتے ہیں، برچی کا ذکر کرتے ہیں۔ مخاطل پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مخاطل میں آیا ہے علی اکبر کو ان ظالموں نے بہت زخمی کر دیا تھا۔ وہ تو برچی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، برچی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جب برچی نکالے ہیں تو صرف برچی نے نکلی، صرف برچی نہیں بلکہ علی اکبر کے کلیجے کا ٹکڑا نکل گیا۔ واہ محمدہ واہ خلت ناصرہ، عزاداران مظلوم کربلا۔ ارے اس ماں کے دل سے پوچھو جس کی تمنا تھی علی اکبر کے سر پر صحرا، علی اکبر کی شادی کریں گے، مگر واہ محمدہ علی اکبر کی شادی نہیں ہوئی۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، ضعیف باپ پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک روایت کیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے اسی پر میں آپ حضرات کی زحمت کو تمام بس تصور شرط ہے۔ یہاں اس میرے محترم مجمع میں جتنے زائرین ہیں ان زائرین سے میرا معروضہ ہے، اب آپ یہ نہ سوچیں یہ بانیان مجلس کا جو مکان ہے یہاں بیٹھے ہیں، یہ نہ سوچیں، جو زیارت کر چکے ہیں ان سے میرا معروضہ ہے، بس ذہن میں اتنا رہے کہ مقام علی اکبر پر ہیں ہم، مقام علی اکبر پر ہے، اور وہاں صرف تنہا علی اکبر نہیں ہے، تصور کرنا بس میں ذکر کر رہا ہوں، اپنے اذہان کو کربلا پہنچانا، اپنے اذہان کو کربلا پہنچانا۔ ادھر خیمے ہیں اور ایک جانب علی اکبر، یہ مقام علی اکبر آج تک موجود ہے۔ یہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آ گئے تھے۔ علی اکبر ہے، بڑی مشکل سے ایک ضعیف باپ کو اپنا کڑیل جوان ملا، اس حالت میں ملا، زخموں سے چور چور ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، علی اکبر کو بتانا پڑا، بابا سینے میں برچھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا پہنچ گئے مقام علی اکبر پر۔ بس اب دوسرا تصور یہ کرو کہ ضعیف باپ ہے، برچھی نکال دیے، اب ضعیف باپ کڑیل جوان کا لاشا اٹھانا چاہ رہا ہے، کڑیل جوان کا لاشا اٹھانا چاہ رہا ہے، لاشا نہیں اٹھا، جب نہیں اٹھا لاشا، علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھا، حسین مظلوم کربلا دہن عصمت سے جو غربت کے الفاظ نکلے وہ پڑھ لاؤ، اسی پر زحمت تمام کر رہا ہوں۔ دیکھا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے، تنہا ہوں، کڑیل جبان ہے، نور نظر ہے، میرا نور نظر ہے، کیا کروں؟ ایک مرتبہ امام حسین یزیدی لشکر کو دیکھے، کثرت لشکر، اتنا بڑا لشکر ہے، لشکر دیکھے
لشکر دیکھ کر علی اکبر کا لاشا ہے، یزیدی لشکر کو مخاطب ہو کر کہنے لگا یا خامن یا خامن ان ابن محمد المصطفى وعطشان یا خامن انا ابن علی المرتضى عطشان یا خامن انا ابن فاطمة الزہراء عطشان۔ اے خام، نبی کا نواسا ہوں اور پیاسا ہے، کڑیل جوان کا لاشا۔ اے خام، علی کا بیٹا ہوں، پیاسا ہوں، کڑیل جوان کا لاشا ہے۔ اے خام، تعارف کرا رہے ہیں میں کون ہوں؟ اے خام، فاطمہ کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، کڑیل جوان کا لاشا ہے اور پیاسا ہوں۔ کوئی آگے نہ بڑھا، کوئی آگے نہ بڑھا، جملہ سنو گے؟ بلکہ یہ اشکیا کرے دیکھو کیا کرتا ہے، ہائے ہائے دیکھو حسین کیا کرتا ہے، تنہائی کا عالم۔ ارے علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، چند قدم چل رہے ہیں، لاشا رکھ دے رہے ہیں، واہ محمد خیمے کے قریب آ کر کرے اے بچوں کڑیل جوان۔ بلا لو ارے مات نکالو پروار چڑھا لو خیرو علی اکبر تمہیں دولہ تو بنا اکبر جوان سینے پر سلاح کیا غضب لگے سینے پر سلاح ہو گئے شہید اکبر جوان دیکھو اب کہاں ہو گئے شہید اکبر جوان بلا کرتے تھے بیان شاہ کربلا کرتے تھے بیان
बरे जवा کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بناؤں پھر ایک جھلک شہر کی صغرا کو دکھا دوں بے چین تھی خبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا منہ میں نہایا یہ کیا ہوا دل میں ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا
لیے کی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی پھر ہے علی اکبر تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹے ہو دل پر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا ابا تک پہنچ گیا لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم ظالم کا ہاتھ میری ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا ایسے گرے میں اکبر کی لاش پر ایسے گری ہے میں اکبر کی لاش پر زینب کا خون پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں مگر مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں مگر اکبر کا لاشا پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں تم لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں تم ظالم کا ہاتھ میری ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا شہ والا سلام 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 سینہ اکبر سلام شہ والا سلام سینہ اکبر سلام شہ والا سلام شنگ محافظ سلام شہ والا سلام پر بریدہ سلام شہ والا سلام
سکینہ سلام والا سلام عابد مختار سلام والا سلام بازو زینب سلام والا سلام کرتی ہے یا سب سلام وائے وائے علی علی اکبرہ 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 کبھی نبی علی علی اکبرہ وائے وائے علی علی اکبرہ یا ولدی علی علی اکبرہ وائے وائے علی علی اکبرہ وائے وائے علی علی اکبرہ وائے علی علی اکبرہ اے گل گلزار علی اکبرم شام شب تار علی اکبرم کاروان زار علی یا علی جب نظر